وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں۔ میں نے خود جا کے جنوبی پنجاب کا وہ علاقہ وزٹ کیا جہاں سیلاب آیا ہے۔ ایک تو اس درد کی شدت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ درد کس طرح کا ہے۔ میں دیہات میں دیکھتا تھا کہ اگر کسی گھر کی دیوار گر جاتی تھی نا کبھی، تو وہاں 2-4 دن مستری لگتا تھا، ایک دیوار گر گئی تو پردہ ڈال کے سامنے تو گھر کے اندر کام کاج کرانے کے لیے مستریوں کو لگایا جاتا تھا۔ تو ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی تھی، گھر میں بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، صحیح بتانا جس گھر کی ساری دیواریں گر جائیں، وہ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ عزیز دوستو، کرب کی اس شدت کو محسوس کریں۔ دیکھیں پنکھے چل رہے ہیں، اچھا ماحول ہے، یہاں بیٹھ کے تبصرہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس درد کی شدت کو محسوس کرنا کہ جب اچانک چھت ہٹ جائے، اچانک چھت ہٹ جائے اور بیٹیوں کا ساتھ ہو اور چھوٹے بچوں کا ساتھ ہو اور بوڑھے اور بیمار ماں باپ کا ساتھ ہو، تو پھر شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی۔ ایک کک جنا تو پارے تو تاڑی مار اڈانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے۔ پھر اس درد کو فقط وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جو کبھی اس رنگ سے گزرا ہو۔ کرائے کے مکان چھوڑنے پڑ جائے نا تو عورتیں روتی ہیں کہ میں یہاں 10 سال رہی ہوں، کیسے چھوڑ کے جاؤں، کرائے کا مکان ہے۔ اور جن لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ جائیں، میں وہاں جانے والے لوگوں کی جو آزمائشیں لوگوں کو آ رہی ہیں اس سے بھی آگاہ ہوں، لیکن ان لوگوں کی شدت کو بھی تو آپ محسوس کریں نا کہ وہ کس حال میں۔ اس لیے ہمارے اندر بہت زیادہ خیر خواہی ہونی چاہیے، بہت زیادہ جذبات ہونے چاہیے۔ یقین کرنا کچھ چیزیں دیکھی نہیں جا رہی، کچھ باتیں سنی نہیں جا رہی، اور کسی نے کہا تھا کہ میری حیات کا افسانہ پوچھنے والے اور کہیں کہیں سے تو یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا، یہ مشکل ہے، تیری کتاب بھیگ جائے گی، یہ تیرے لیے مشکل ہے۔ تو ان لوگوں کے درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج کل ہمارے جذبات بڑے اچھے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ مان پڑنے لگے۔ ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے، میں ان کا درد بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میرا سینہ خوشی سے اس لیے بھی چوڑا ہے، میرے سنگی کافی دن جنوبی پنجاب میں رہے، کل پرسوں سے پھر انشاءاللہ دوبارہ ہمارا وہاں بھی ایک قافلہ رہا۔ میرے کچھ سنگیوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی جا کے کچھ اپنی خدمات پیش کرنے کی کوشش کی۔ بعض جگہوں پہ ہم اپنے کارکن نہیں بھجوا سکے، لیکن اپنی ہمت کے مطابق ہم نے بعض لوگوں کے ذمے لگا کے اپنی خدمات اور اپنا حصہ وہاں روانہ کیا۔ سینہ اس لیے چوڑا ہے کہ غریب سے لے کر امیر تک، عالم سے لے کر تاجر تک، صوفی سے لے کر درویش تک، عام نوجوانوں سے لے کر بڑی عمر کے بزرگوں تک، آؤ دنیا والوں میرے ملک کی یہ والی تصویر بھی دیکھو۔
تم نے انہیں لڑتے دیکھا اور دنیا کو دکھایا، تم نے ان کو پارلیمنٹ میں جھگڑتے دیکھا اور دنیا کو دکھایا۔ یہ والا منظر بھی دیکھو کہ صبح سے شام تک لوگوں نے سڑکوں پر بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے لیے راشن جمع کیا، اور گھروں میں عورتوں نے ذمے لگائے، لے جاؤ، یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ۔ یہ جتنے مرضی بھی حالات خراب ہو جائیں، یہ قوم اس لیے کبھی بنجر دل نہیں ہو سکتی کہ یہ رحمت للعالمین نبی کی امت ہے۔ اس کے سینوں سے درد چھینا نہیں جا سکتا۔ ان لوگوں نے کمال کر دیا، مذہبی تنظیمیں، جماعتیں، رفائی فلائی ادارے، لوگ نکلے، بس کچھ چیزوں کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، کچھ معاملات کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ سلام عقیدت پیش ہے ان لوگوں کو، جس نے جس حال میں بھی وہاں خدمات پیش کی۔ بس ایک اپیل ہے کہ چلو کبھی ہم سر چھوڑ کے بیٹھ جائیں، بڑے تھوڑے آگے بڑھیں، سر جوڑیں، کس چیز کی کہاں حاجت ہے؟ یہ تو کئی شہر دوبارہ سے آباد کرنے ہیں، یہ تو کئی بستیاں پھر سے آباد ہونی ہیں، ان کے لیے تو ایک لمبی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، آگے بڑھنا اور آگے بڑھنا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ہمتیں ایک دوسرے کو دلاتے رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث سے جو درد چھلکتا ہے اسے آپ کبھی محسوس کریں، کبھی ان باتوں کو آپ نچوڑیں تو اس میں آنسو کتنے ہیں۔ حضور فرمانے لگے شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب وہ تم سے بتوں کی عبادت نہیں کرا سکے گا، لیکن وہ تمہارے درمیان لڑائیاں کرائے گا، اختلاف پیدا کرے گا، وہ تفریق تمہارے اندر ڈال دے گا، نفرتوں کے بیج بوئے گا۔ عبادت نہیں وہ کرا سکتا، نہ اپنی نہ کسی بت کی۔ مایوس ہو گیا، میری امت بتوں کے سامنے نہیں جھکے گی۔ حضور نے بات، یہ صحیح حدیث میں، لیکن اس کے پاس ایک حربہ رہ گیا ہے، تمہیں لڑائے گا، اختلاف پیدا کرائے۔ صحیح العقیدہ لوگ بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جنگ و جدال کا بازار گرم ہے۔ حضور فرمانے لگے جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ چھوڑ دیں بحث کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے بحث چھوڑ دیں، رشتے بچا لیں، بحثیں چھوڑ دیں، یار بچا لیں، بحثیں چھوڑ دیں، تعلقات بچا لیں، بحث چھوڑ دیں، تنظیمیں بچ جائیں گی، بحث چھوڑ دیں، آپس میں تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، آپس میں بحث چھوڑ دیں۔ اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، کدے ہارن بھی تے کھیڑ، کدے ہارن بھی تے کھیڑ فقیرہ، اوے جتن دا مل کوڈی پیندی، ہارن دا مل ہیرا۔ ہار جاؤ یار، رشتے بچ جائیں گے، ہار جاؤ رشتے۔ بحث ہوئی، طلاق ہو گئی، 3 سال کی بچیاں روتی رہیں، بچے روتے رہے، ماں باپ الگ الگ ہو، ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی۔ کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ نہ ماں بحث چھوڑتی ہے، نہ باپ بحث چھوڑتا، طلاقیں ہو گئی، نقصانات ہو گئے۔ نہیں تو یار ہم 2 قدم پیچھے ہٹو زندگی میں، تعلق بچ جائے گا یار، رشتے بچ جائیں گے۔ بڑا تیار کر کے ہمیں بھیجا گیا ماموں سے لڑنے کو، چاچا سے لڑنے کو، لڑ آئے، وقتی طور پہ جنگ جیت گئے، لڑائی جیت گئی، جنگ جیت گئے، پر ماں بڑھاپے میں روتی رہی۔ اس کا تو بھائیوں کو ملنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ وہاں سے آنے والی، اس علاقے سے آنے والی بیبیوں سے پوچھتی ہے، میرے پتر نو نہ دسیں میرے بھائی دا کی حال ہے، کسی سے بات نہ کرنا۔ جنگ جیت گئے ہم، چاچا ہار گیا، ہم جیت گئے، لیکن باپ سڑک پہ کھڑے ہو کے بھائی کو دیکھتا ہے، سڑک بھتیجوں کو دیکھتا ہے۔ جیت گئے نا ہم، لڑائیاں تو ہم نے فتح کی نا، چلو رشتوں کا کیا ہے؟ رشتے ٹوٹ گئے، تعلق ٹوٹ گئے، بحث نہیں ہم نے چھوڑی۔ آپ یقین کریں، لوگ مشائخ سے بحث کرنے آ جاتے ہیں، پیران عظام اور اپنے اساتذہ سے بحث کرتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی، ایمانداری سے بتاتا ہوں میرے سنگیوں، میں نے کبھی اپنے کسی استاد سے بحث نہیں کی، کبھی نہیں کی، کسی صورت نہیں کی۔ سہ وار چڑھی کوٹھے تے سہ وار میں اتری، متاں والے مینوں متاں دیندے تے میری متاں نے مت ماری،
جتنا میں علاج کراواں اُنی ودی جائے بیماری، چل ہوں تو ماہی کول بلا لے وے تو جتیا میں ہاری، تو جتیا تے میں چل ہوں تو کول بلا لے، میں ہار گئی تو صلح کر لے، ختم ہو گئی بات۔ ایک جملہ ہی تھا نا جس سے چل ہوں تو میں کول بلا لے، تو جتیا تے میں ہاری۔ چلو یہ تعلق بچ جائیں گے، ربط ہمارا بچ جائے گا، لیکن نہیں بچاتے، صرف اپنی زبان کا ذائقہ پورا کرتے ہیں، اس سے بات